بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ لفظ درود نہ تو عربی کا ہے اور نہ ہی اردو کا لفظ ہے، بلکہ یہ لفظ در حقیقت فارسی کا ہے، جس کے معنی ہے ورد کرنے والی چیز۔ البتہ صلاۃ عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی ہے مدح و ثنا، تعریف و توصیف، رحمت وغیرہ۔ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے، ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو صلاۃ کی نسبت ہے وہ کچھ یوں ہے: اللہ جل شانہ کا فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا کرنا ہے اور اپنی رحمت خاص کا نازل فرمانا ہے۔ فرشتوں کی طرف سے صلاۃ کی نسبت آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے رحمت کرنا ہے، اور ایمان والوں کی طرف سے صلاۃ کا مفہوم اپنے پیارے نبی محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی زبانوں سے دل سے تعریف و توصیف رحمت کی دعا کرنا ہے۔ رحمت کا محبت کا سلسلہ رکتا نہیں، بلکہ یہ تو ابد سے ہے اور قیامت تک رہے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما فرما کر یہ مہر ثبت کرتی کہ میرے محبوب کا ذکر ہر جگہ ہو، ہر نماز میں، اذان میں، مساجد میں، خطبوں میں، محفلوں میں، مجالس میں، مدرسوں میں، میناروں میں ہو، گویا پورے عالم میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گونجتا رہے۔ درود ہم سب کے آقا سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، جنہوں نے گمراہوں کو وادی ضلالت سے نکال کر منزل ہدایت پر پہنچایا۔ درود پڑھنا افضل ترین عمل ہے۔ درود و سلام وہ واحد عبادت ہے جو ہر حال میں قبول و منظور ہے، گناہوں کا کفارہ، قبولیت دعا کی ضمانت ہے، دین و دنیا کی تمام مہمات میں سریع تاثیر ہے۔ درود شریف کی برکت کا ایک عظیم واقعہ حضرت عمر بن خطاب کی خلافت کے زمانے میں ہے۔ ایک شخص مالدار تھا، اس کا کردار اچھا نہیں تھا، لیکن درود پاک سے بڑی محبت تھی۔ درود پاک سے کبھی غافل نہیں رہتا تھا۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور بہت زیادہ تنگی لاحق ہوئی۔ اسی حالت میں اس نے ندا دی، اے اللہ کے محبوب، میں تو درود پاک کی کثرت کرتا ہوں۔ اچانک ایک دم ایک پرندہ آسمان سے نازل ہوا اور اپنے پار اس شخص پر پھیر دیے۔ فوراً چہرہ نور سے لبریز ہو گیا، کستوری کی خوشبو مہک گئی اور وہ کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہوا۔ اسی رات ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ زمین اور آسمان کے درمیان چل رہا ہے اور یہ آیت مبارکہ پڑھ رہا ہے، ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مواہب دنیا میں امام کستانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو مومن پریشان کھڑا ہوگا۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میزان پر تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس سے بند پرچہ مبارک نکال کر اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جسے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ کون تھے جو اس کا بیڑا پار کر گئے۔ وہ پوچھے گا، آپ کون ہیں؟ اتنے سخی، اتنے حسین و جمیل، آپ نے مجھ پر کرم فرما کر مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا، اور وہ کیا پرچہ تھا جو آپ نے میرے ایمال میں رکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوگا، میں تمہارا نبی ہوں اور یہ پرچہ وہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے، لکھنے اور پڑھنے میں اجر۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر زبان سے ایک مرتبہ درود پڑھے تو ایسے شخص پر اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھتے ہیں اور 10 گناہ معاف فرماتے ہیں۔ اگر کوئی تحریر میں صلی اللہ علیہ وسلم لکھے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جب تک وہ تحریر باقی رہے گی اس وقت تک ملائکہ مسلسل اس پر درود بھیجتے رہیں گے۔ معلوم ہوا کہ تحریر میں صلی اللہ علیہ وسلم لکھا تو اب جو شخص بھی اس تحریر کو پڑھے گا اس کا ثواب لکھنے پڑھنے والے دونوں کو ملے گا، اور ایسے عمل سے وہ اپنے رب کے ہم مقربین میں شامل ہوں گے۔ لہٰذا جو تحریراً مختصر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ سواد یا سلم لکھتے ہیں، وہ جان لیں کہ وہ ایسی برکت اور ثواب سے محروم رہتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ اپنے نبی آخر الزماں پر درود لکھنے میں اختصار سے کام لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں قائرین درود نہیں پڑھتے۔ دلیل اس بات کی ہے کہ سیرت طیبہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی ہدیہ لاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی کوشش فرماتے کہ اس کے جواب میں اس سے بہتر تحفہ اس کی خدمت میں پیش کریں تاکہ اس کی مکافات ہو جائے۔
ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل فرمایا۔ یہ درود شریف بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ ہے، اور چونکہ ساری زندگی میں آپ کا یہ معمول تھا کہ جواب میں اس سے بڑھ کر ہدیہ دیتے تھے، تو آج جب ملائکہ درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچائیں گے کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ کی خدمت میں درود شریف کا تحفہ بھیجا ہے، تو غالب گمان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدیہ کا بھی جواب دیں گے۔ وہ جواب ہدیہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ جس طرح اس بندے نے مجھے ہدیہ بھیجا، اے اللہ اس بندے کی حاجتیں بھی آپ پوری فرما دیں۔ اب اس وقت ہم لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہمارے حق میں دعا فرما دیجئے۔ دعا کی درخواست کرنے کا تو کوئی راستہ نہیں ہے، ہاں ایک راستہ یہ ہے کہ ہم درود شریف کثرت سے بھیجیں۔ جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں دعا فرمائیں گے، لہٰذا درود شریف پڑھنے کا یہ عظیم فائدہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے بہت سے بزرگوں سے منقول ہے کہ وہ بیماری اور دکھ کی حالت میں درود شریف کی کثرت کیا کرتے تھے، اس لیے دن بھر میں کم از کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں۔ اگر پورا درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق ہو جائے تو بہت اچھا ہے، ورنہ کوئی مختصر درود پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد النبی امی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اور مختصر کرنا چاہیں تو پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وسلم یا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن 100 مرتبہ ضرور پڑھ لیں۔ اس کی برکت سے اجر و ثواب کے ذخیرے بھی جمع ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بگڑے کام بھی سنور جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں حضور قلب سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔